میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے ہمارے پاس برطانیہ کے نامور اکابر علماء کرام قبلہ پیر صاحب کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں ان تمام علماء کرام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ آج کی اس چیلوں کی محفل میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرا الحمدللہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے 46 ایئرز کا ساتھ۔ ان 46 ایئرز میں جو میں نے ان میں اخلاص دیکھا، جو میں نے ان میں عاجزی دیکھی، اخلاص دیکھا، مسلک کی پیراداری دیکھی، وہ کہیں اور بڑی کم ہے۔ مسلک اہل سنتی حق ہے، لیکن آج کل ہر کوئی اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے۔ مسلک اہل سنت کی پہچان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی فکر ہے۔ فکر اعلیٰ حضرت ہی مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان ہے، اور اس فکر اعلیٰ حضرت کی اس یورپ بھر میں اگر کسی نے پیراداری کی ہے تو وہ سید پیر معروف حسین شاہ صاحب نے چاہیے۔ Chelm is in some ways a commemoration of the life and the works of this wonderful teacher, guide, preacher, and a benefactor, a muhsin of a highest order. It's also about perhaps closing a chapter, but remember, when we close a chapter, we always open a new chapter. Closing a chapter, a wonderful chapter, a chapter that really will be remembered in the history of this city and of this country and in the history of Ahl Sunnah wal Jama'ah. محسن اہل سنت حضرت پیر سید معروف حسین شاہ نوشاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میرے تاثرات فیس بک پر موجود ہیں۔ ان میں سے صرف 2-3 سطریں پڑھ کر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، گزشتہ 50 سالوں سے اجتماعی معاملات میں میرا حضرت محسن اہل سنت علیہ رحمہ کے ساتھ قریبی رابطہ رہا ہے۔ میرا مشاہدہ اور تجربے کے مطابق آپ سادگی کے پیکر، جہد مسلسل کے خوگر، خوش اخلاق، متحمل مزاج، علم دوست، بے لوث مبلغ اسلام اور سلف صالحین کی ایک خوبصورت نشانی تھے۔ تو ابھی میرے دوست، میرے بھائی حضرت علامہ ظفر محمود فراشوی دامت برکاتہم العالیہ ابھی وہ خطاب کر کے گئے ہیں، اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کا نعت کا بند کیا،
ان کی تردید کی، جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کی تھی، تو آپ اپنے دور کے مجدد ٹھہرے تھے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ علامہ صاحب یہ کہہ دیں، اس دور کے، اس شہر کے، برطانیہ کا اگر مجدد ہے تو پیر سید معروف حسین شاہ صاحب۔ اور آپ حضرات نے ان کی شخصیت کے مختلف گوشے، پہلو علماء سے ابھی سماعت کیے ہیں۔ میں اس حوالے سے ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک فعال، متحرک، علم و حکمت اور دانش رکھنے والی شخصیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے انہیں ترجیحات کا تعین کرنے کا جو ملکہ عطا کیا تھا کہ وہ اس ملک میں تشریف لائے اور یہاں کی ترجیحات کو دیکھا، پھر اس کے مطابق علم و دانش، حکمت کے ساتھ اس ملک میں انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ صاحب آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے کہ آپ اپنے عظیم والد گرامی کے اس مشن کو صحیح معنوں میں آگے بڑھانے کا آپ نے بیڑا اٹھایا ہے، اور میں یہی کہوں گا، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس کے چلنے والے خوشی رہے گھبرائے کم۔ راہ وفا میں تنہا نکلو یا پھر اس کے ساتھ چلو، جس کی ٹھوکر راہ نکالے، راہ میں ٹھوکر کھائے کم۔ پیر صاحب علیہ رحمت سے ذاتی تعلق تھا، اس حوالے سے عرض کروں کہ میری جو تربیت، جو میں فکر رضا کا علمبردار ہوں، یہ سارا کریڈٹ پیر صاحب علیہ رحمہ کو جاتا ہے۔ وہ کسی بھی ہومیوپیتھک انلائٹنڈ ماڈریشن اہل سنت کے قائل نہیں تھے، وہ اعلیٰ حضرت کی سوچ، فکر کے کٹر شخصیت تھے، اور جو آج تو اس کی قبر پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جس نے مساجد کی بھی قطاریں لگا دی، مدارس بھی بنا دیے، علماء ملت اسلامیہ کی نہ صرف سرپرستی کی بلکہ بڑے بڑے اہل سنت کے نام، خواہ وہ رئیس التحریر ہوں، خواہ وہ لسان العصر ہوں، خواہ وہ بڑے بڑے مفتی ہوں، ان سب کی کہیں نہ کہیں ان کی پشت پناہی میں پیر معروف حسین شاہ کا نام رحمت اللہ علیہ کا لیا جاتا ہے، اور لوگ جانتے ہیں۔ اور اردو ادب میں جب تک فتاوی رضویہ لکھا اور پڑھا جائے گا، اس میں مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ اور پیر معروف حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام فتاوی رضویہ کے اشاعت میں سرخیل کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ میں نے اپنے استاذ گرامی کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ کاش آج اگر معروف حسین نشاہی صاحب نہ ہوتے تو شاید فتاوی رضویہ اس اشاعت تک نہ پہنچ سکتا۔ فتاوی رضویہ اگر کسی لائبریری میں پڑھا ہے، فتاوی رضویہ اگر کسی مفتی کی ڈیسک پر پڑھا ہوا ہے، فتاوی رضویہ اگر کسی دارالعلوم کی لائبریری میں پڑھا ہوا ہے، تو یہ بہت بڑا احسان جو ہے اس محسن کا ہے جس کو آج ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں اس جملے کے ساتھ حضرت عارف باللہ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کروں گا، کرنہا باید کہ تا یک مرد حق پیدا شود، کرنہا باید کہ تا یک مرد حق پیدا شود، با یزید اندر خراسان یا اویس اندر قرن۔ اس محبت سورہ احقاف کی آیت نمبر 30 پڑھی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ اگر برطانیہ میں استقامت کی عملی تصویر دیکھنی ہو تو حضرت قبلہ پیر صاحب کو دیکھ لیجیے۔ 50 سال جہد مسلسل، شب زندہ داری، دن کو فیکٹری میں کام، مساجد کا نیٹ ورک، یہ ہمارے لیے قبلہ
عالمی مبلغ اسلام قبلہ پیر صاحب کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ میں تمہارے لیے یہ ورثہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میرے مریدوں مسجدوں کو آباد کرنا، ذکر الہی کو عام کرنا۔ الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ ان کے صاحبزادگان اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنے والد گرامی کے رستے پر صحیح طریقے سے چل رہے ہیں، پوری استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جیسے وہ پہرے دار تھے مسلک رضا کے، الحمدللہ ان کے صاحبزادگان بھی اسی طرح مسلک رضا کی پہرہ داری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا مبلغ اسلام، سفیر عشق رسول، پاسبان مسلک رضا، پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحب مہر و وفا، واصف قدر و عطا، پیر سید محمد معروف حسین شاہ صاحب نوشاہی دامت برکاتہم القدسیہ نے اس حدیث پاک پر 100% عمل کیا۔ مراکز کی شکل میں، مساجد کی شکل میں، مدارس کی شکل میں، علماء کرام کی شکل میں، مشائخ اعظام کی شکل میں، اور اپنے صاحبان علم و فضل اور حکمت شہزادگان کی شکل میں، اور فتاوی رضویہ کی شکل میں، اور علمی درس گاہوں کی سرپرستی کی شکل میں بھرپور کام کیا ہے، اور ہر طرح کے اعمال کو اپنے لیے متصل کر دیا ہے۔ وہ وفا شعار چلا گیا۔ شعر قابل سماعت ہے، چراغ گھوڑا صاحبزادہ نصری دین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ محبت نہ لگا سبحان اللہ آنکھ سکتی تھے، آنکھوں مڑیے نہ لائے آنکھوں سبحان اللہ۔ وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس پیر معروف۔ برینڈ فورڈ کے اندر اس شیر اسلام نے ایسا مسئلے کے حق کا پہرا دیا ہے کہ رب کعبہ کی قسم برینڈ فورڈ پوری زمین پر یہ دعائی دے رہا ہے، دعائی دے رہا ہے۔ لوگوں یہاں ایک سنیوں کا شعر آیا تھا جس نے تا قیامت سنیت کو جگا کے رکھا۔ تشریف لائے ہمارے پاس ابھی حضرت صاحبزادہ پیر نیاز حسن صاحب اور سلطان باہو برمنگم، آپ تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سید محمد نوشہ گنج بخش قادری علیہ الرحمہ کی 9ویں پشت میں پیدا ہونے والے آپ کے فرزند ارجمند، جنہیں دیکھ کر حضرت نوشہ گنج بخش کی متانت، دیانت اور سنجیدگی اور صبر اور تحمل کی یاد آتی ہے، اسے سید معروف حسین شاہ عارف نوشاہی کہا جاتا ہے۔ مخالفوں سے بھی سنا ہے کہ جو رضویت کی چلتی پھرتی تفسیر اور عملی تصویر ہے اسے سید معروف حسین شاہ عارف نوشاہی کہا جاتا ہے۔ احباب، آج کی ہماری ممدوح شخصیت قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک منفرد شخصیت تھے، ایسی منفرد شخصیت جن کی مثال آج کے دور میں نظر نہیں آتی۔ ان کی انفرادیت کیا تھی؟ انہوں نے اسلاف کی روایات کو ایسے جیو کہ ہر شخص اعتراف کرے، جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص اعتراف کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی تجھے سلام کرے۔ اس کفرستان کے اندر اسلام کی وہ شمع روشن کی ہے جو تا قیامت انشاءاللہ روشن اور منور رہے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے پیچھے وہ 2 صاحبزادے چھوڑ گئے ہیں خوب تربیت کر کے، تاکہ وہ اس مشن کو ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رکھیں۔
شخص کہ مسلمانان برطانیہ بالخصوص اور یورپ والے بالعموم تمہارے سانس بھی معروف شاہ کے مقروض ہیں. میں روایتی خطیب نہیں ہوں، اس طرح کے جملے بھی مجھے نہیں آتے. میرے بعض بزرگ میری گفتگو سے پریشان بھی ہوتے ہیں. میں پھر دہرا رہا ہوں، تمہارے سانس بھی معروف شاہ کے مقروض ہیں. تمہاری نسلیں صبح قیامت تک معروف شاہ کی مقروض رہیں گی. اس جگہ پر اللہ نے اس سے کام لے لیا، تمہارے حسد کرنے سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. یہ اس کا انتخاب تھا، یہ رب کی کرم نوازی تھی. اللہ نے اس بندے سے یہ کام لے لیا ہے. اور مجھ سے پہلے جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ برطانوی ایئرپورٹ پہ اترتے ہی انہوں نے پہلا سنگ رکھ دیا تھا جس کا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف ہی تھا. ایک ایسا شخص جس سے اللہ نے کام لے لیا ہے، تمہارے اختلاف کرنے سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، تمہارا اپنا سب کچھ بگڑتا ہے. کہ پہلے آنے والے علماء سے حضرت قبلہ پیر معروف حسین شاہ صاحب تھے، بقایا سب بعد میں آئے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا، بقایا سب بعد میں آئے. پہلے آنے والے علماء میں سے 60s کے اندر وہ حضرت قبلہ پیر معروف صاحب تھے. اور یہ کہیں کہ پہلا عالم دین جو اپنی نیک نیتی کے ساتھ اور اپنے اخلاص کے ساتھ اور دین کی خدمت کے جذبوں کے ساتھ اس سرزمین میں آیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت قبلہ پیر صاحب تھے. کہ حضرت شیخ الاسلام شہزادہ حضور محدث اعظم ہند سید محمد مدنی میاں اشرفی جیلانی کی چھوچوی مدظ اللہ العالی سے جب میں نے گفتگو کی اور حضرت کے انتقال کی خبر میں نے پہنچائی تو حضرت نے بہت زیادہ اظہار افسوس فرمایا اور تقریباً 10 منٹ تک حضرت کی وہ باتیں اور حضرت کی وہ ملاقاتیں، ان تمام تر چیزوں کا وہ ذکر کرتے رہے اور فرمایا کہ میری پہلی ملاقات پیر صاحب سے مدینہ شریف میں ہوئی تھی، اور جب میں برطانیہ پہنچا تو ان کی رفاقتیں، محبتیں اور ان کے ساتھ جو الفت اور محبت کا تعلق خاطر رہا اس کا ذکر فرماتے رہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بیان کا وقت اس شعر کو سمجھا جائے تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے کہ فکر رضا ہے کیا. آپ نے جو کہا ہے نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. آپ یقین کیجئے کہ اگر اس کی جیتی جاگتی صورت اور ان کی جو شخصیت تھی کہ انہوں نے کیا کیا کہ ناؤ جو عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس میں سوار ہو کر اور ستاروں سے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں رہنمائی لے کر فکر رضا کا علم بلند کیا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ پیر صاحب نے اپنے جن شہزادوں کا انتخاب کیا ہے ان کے کندھوں پہ جو بوجھ رکھا ہے، یہ پیر صاحب کی جو نظر ہے، انہیں یہ معلوم تھا کہ جس بچے پر میں یہ بوجھ ڈال رہا ہوں میرا نوشہ اس کو اس قابل ضرور کرے. یہ شعر ہمارے ہاں اکثر پڑھا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ واہ واہ نوشہ سونا ولی جناں دی جنج ونڈے توڑے فیض دے قابل توڑی ونج. تو یہ حضرت پیر صاحب کی زندگی میں بھی باب میں عروج تک رہا ہے. ویسے تو اس وقت تک قابل تک تھا، قابل بہت دور مانا جاتا تھا، پیر صاحب نے تو اس کو پورے جہان میں پہنچا دیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت پیر سید احسن شاہ صاحب اپنے والد محترم کی اس کھیتی کو، والد محترم کے پہنچائے ہوئے فیض کو جس طرح کی جلا بخش رہے ہیں، اس سے پیر صاحب کی نظر کو داد دینے کے لیے. said that people adopt the way of their friends, so you should be very careful when you make companionships or choose your friends. The friends of Allah subhanahu wa ta'ala, we know, as I mentioned previously as well, we hear that these people, these friends of Allah subhanahu wa ta'ala, they show no fear, they have no sorrow. We used to hear these characteristics of the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, and I can say that we have witnessed this
in our Shaykh. That he had no fear. No matter how hard the circumstances were or whatever happened, we saw that our Shaykh showed resolve. He was committed to his cause. And even in the toughest of times, he used to say that we need not to worry about these things. All we need to do is work constructively for the deen. بیلا کھو سلام شمع بز میں او ولیاں چنرا لائے ولیاں چنرا لائے دادا جدا مولا علی نانا کملی والا جس کی منبر بنی گردن اولیاء جس کی منبر بنی گردن بھائی پیر منے آئے پیرانے پیر منے آئے پیرانے ویخ چڑتلا غوث بغداد دیاں. حضور شیخ طریقت رحمت اللہ علیہ کی بہت مشہور و معروف یہ ربائی پیش کرنے جا رہا ہوں. پیر صاحب لکھتے ہیں ویخ چڑتلا غوث بغداد دیاں ہر کوئی بول اٹھیا بھائی بلے بلے کوئی اور نہیں غوث بغداد جے ہاں میرا اپنے مقام وچ کلے کلے حسب نسب تے شرف کرامتا وچ غوث وکھرے ہیں ہر گلے گلے عارف ولی جہان وچ کئی لکھاں ہے پر غوث جیلان تھی تھلے تھلے پیر منے آئے پیرانے حضرت باہو جہے پہ کر دے میرا میرا نے حضرت باہو جہے پہ کر دے میرا میرا نے جس کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام ہو سلام علیہ آبا پر کوئی زبان خاموش نہ رہے سب پڑھئے ہو سلام علیہ آبا پر چار یار مصطفیٰ پر اور شہید کربلا پر اور شہید کربلا پر سلسلہ نوشاہی سلسلہ نوشاہیہ پر